Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over a virtual Amla meeting with Majlis Ansarullah Switzerland on Saturday. The meeting, which continued for just over an hour, began with silent prayer, following which the various office holders were able to introduce their departments and seek Hazur's guidance. One area Hazur emphasized on more than one occasion was the importance of tabligh. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی ٹھیک چل رہا ہے کام؟ الحمدللہ جی، ہماری مجلس انصار اللہ بہت فعال ہے، اللہ کے فضل سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور مجھے یہاں ان کے درمیان کام کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اچھا، مشنری انچارج ہے، اپنی تعداد بڑھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. باقی ذیلی تنظیمیں بھی اللہ کے فضل سے بہت ایکٹیو ہیں، لیکن انصار اللہ بھی بہت ایکٹیو ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، پر تبلیغ بھی کوئی طرف توجہ دیں. جتنی زیادہ مخالفت ہے تبلیغ اتنی زیادہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ. اسلام کے خلاف جو یہاں خیالات پائے جاتے ہیں اس کا جواب صحیح تو یہی ہے کہ تبلیغ اتنی زیادہ کی جائے. When speaking to the Qa'id Tarbiyat, Hazur emphasized the importance of members of Ansar setting excellent examples and guiding their future generations. اپنے گھروں کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں نا. انصار کا کام ہے خدام اور اطفال کی تربیت کرنا، اور جب تک ان کے اپنے نمونے قائم نہیں ہوں گے وہ بچوں کی تربیت کیا کریں گے، نوجوانوں کی اور بچوں کی کیا تربیت کریں گے. اس لیے یہ دیکھیں کہ انصار صرف خود ہی نمازیں پڑھنے والے ہوں، صرف خود ہی قرآن پڑھنے والے نہ ہوں، بلکہ ان کے گھروں میں ان کی بیویاں بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، بچے بھی، وہ بھی نمازیں پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والے ہوں. تربیت کا ایسا پلان ہونا چاہیے. یہی تو اصل کوشش ہے، اگلی نسل کو سنبھالنا. خود تو سنبھالے گئے، خود تو پڑھ لیا، قرآن پڑھ لی، نماز پڑھ لی اور چلے گئے اگلے جہان میں، تو پیچھے جو نسل چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی تو اس نہج پہ چلنا چاہیے نا. جی حضور درست ہے. صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے ایک ناصر کو، اپنی نسل کی فکر بھی کرنی چاہیے. In recent years, there have been political campaigns aimed at restricting the religious rights of Muslims in Switzerland. Hazur himself inquired regarding this worrying trend in Switzerland. تو اس لوگ جو ہیں یہ مناروں کے اور حجاب کے اتنے خلاف کیوں ہوئے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سوال ہے، کیونکہ وہ ایک پارٹی ہے یا زیادہ پارٹیاں ہیں جو اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اپنا پوائنٹس بنانے کے لیے. ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اپنے پولیٹیکل پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہیں. بالکل، اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے جو ایجنڈا بنایا وہ لوگوں کی سائیکی کی دیکھ کے بنایا نا. ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ عام پبلک ہے، اس میں اس قسم کا ٹینڈنسی ہے نا اسلام کے خلاف، یا کچھ نہ کچھ گریونسز ہیں جس کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹی بھی ایجنڈا بناتی ہیں ان کا اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے. بالکل یہی بات ہے کہ وہ اسلام کو لے کے کہتے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں، اور جب ہم اسلام کے خلاف ہیں اور فورنرز کے خلاف ہوں گے پھر ہمیں ووٹ ملیں گے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے سوئٹزرلینڈ میں، ایک اوپر کا کوٹ نہیں ہے. جرمنی میں فار ایگزامپل مینار کا جب ووٹ ہونا تھا پہلے ادھر انہوں نے چیک کرنا تھا، انہوں نے کہہ دینا تھا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے لہٰذا یہ ووٹ نہیں دے سکتے. سوئٹزرلینڈ میں یہ چیز نہیں ہے، یہاں ہر چیز پہ آدمی ووٹ دے سکتا ہے. ہیومن رائٹ کا کوئی آنر نہیں کرتا وہاں. کچھ حد تک نہیں بھی کہتے. ہاں جی، ہیومن رائٹس یا ریلیجس رائٹس ہے، فریڈم آف ریلیجن تو نہ ہوا پھر وہاں. ایک طرف سوئٹزرلینڈ کا یہ کلیم ہے کہ ہم بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمارا کسی سے کسی انفلوئنس میں نہیں آتے، دوسری طرف جو فریڈم آف ریلیجن ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف پورٹریل آف دیئر بلیف ہے، وہ کوئی نہیں ہے. بالکل حضور یہ بات درست ہے. اونلی فریڈم آف اکانومی، جب وہ ٹھیک ہو ہر چیز دوسرا اس پہ کوئی غور نہیں کیا جاتا. پیسہ ہے، پیسہ. چلے بیٹھ جائیں. شکریہ جی. During the meeting, Hazur offered his condolences to the father of Mr. Abdul Warej, who recently passed away after completing his personal mission to raise the flag of Ahmadiyyat upon the great mountain peaks of the world. Hazur also prayed for the deceased and his loved ones. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا خادم حسین وڑیچ. بڑا افسوس ہوا آپ کے بیٹے کی وفات کا.
اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے آمین اللہم آمین. اور انشاءاللہ کسی وقت اس کا جنازہ بھی پڑھا دوں گا میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو بہرحال وہ ایک مقصد کے لیے گیا تھا اور وہ مقصد پورا کرتا رہا ہمیشہ. اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہادت ہی ہے اس کی، کیونکہ ایک نیک مقصد تھا اس کا. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے. جہاں اپنے لحاظ سے جو اس نے سوچا وہاں اسلام کا پیغام، احمدیت کا پیغام پہنچایا اور جھنڈا بھی گاڑا. اور میرا خیال ہے کہ وہ کرتے ہوں گے، کم از کم اللہ اکبر اذان بھی دے دیتے ہوں گے اس جگہ پہ، یا کم از کم نماز ہی پڑھ کے تو اس جگہ کو اللہ کا پیغام تو پہنچا دیتے ہیں نا، چوٹیوں پہ بلندوں پہ. بہرحال ایک با مقصد زندگی تھی ان کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. آمین اللہم آمین. اچھا، تو اب ان کا جنازہ ہو گیا؟ ہاں جی، ناصر باغ میں جرمنی میں ہوا جنازہ ان کا. آپ لوگ گئے تھے وہاں؟ اور پھر میں گیا تھا وہاں. تو آپ لوگ باقی فیملی یہاں رہتی ہے تو ان کا جنازہ وہاں جو گیا میرا خیال تھا سوئٹزرلینڈ آئے گا، وہاں زیادہ سہولت تھی جنازہ کی تدفین وغیرہ میں، لوگ بھی شامل زیادہ ہوئے ہوں گے. ہاں جی، کافی لوگ آئے تھے. ناصر باغ میں ہوا تھا. دوسرے دن فرینکفرٹ کے وہاں نور مسجد کے پاس ہی دوسرا قبرستان ہے، وہاں بھی جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ گئے تھے. اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بس راشدہ میں دائم. اچھا، 2 بیٹے تھے؟ ہاں جی. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے، ان کو درجات بلند کرے. ٹھیک ہے، آمین آمین آپ لوگوں کو بھی صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. آمین. Hazur once again turned to the subject of spreading Islam's peaceful teachings when speaking to guide Tabligh. کیا ٹارگٹ رکھا ہے آپ نے تبلیغ کا؟ کتنی بیعتیں کرانی ہیں؟ 100 تو مشکل ہے حضور، لیکن 5 یا 10 کا ٹارگٹ ہے. پہلے ہی تھکا ہوا ٹارگٹ رکھ دیا تو پھر آپ نے آگے کام کیا کرنا ہے؟ حضور تھوڑا ریئلسٹک سوچتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں پہ بہت دائرہ پن بہت زیادہ. ریئلسٹک ہوں، ایمبیشیس بھی ہونا چاہیے. جی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اسلام کا تعارف اس طرح لوگوں میں کروائیں کہ لوگوں کے لیے کے دلوں میں جو ریزرویشن ہے اسلام کے متعلق وہ دور ہو جائے. ہیں، بہترین پیغام لوگوں کو پہنچے، ان کو سمجھ آ جائے کہ اسلام حقیقت میں کیا چیز ہے. سوئٹزرلینڈ کی ہر آبادی تک جماعتی طور پہ تو پہنچتا ہی پہنچتا ہے. انصار اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی اسکیم بنائے کہ ہر شخص تک اسلام کا ایک تعارف، مختصر تعارف امن اور محبت اور پیار کے حوالے سے پہنچ جائے. ٹھیک ہے، بیعتیں ہونا اور کسی کو قبول کرنے کی توفیق دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ پیغام پہنچا دینا ہے. اور اس کے لیے یہ دیکھیں کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے. اس لیے تم مسلمان ہو جب مسیح موعود آ گئے اور ان کو مان لو، یہ ٹھیک ہے، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت لوگوں کی نفسیات کیا ہے، ان کو کس قسم کا لٹریچر چاہیے، ان کو کس طرح ہم اسلام کے متعلق جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. اس کے لیے لٹریچر انصار اللہ کو بھی چاہیے، جماعت کے ساتھ بھی مل کے کوشش کرے اور ملائے اور پھر تقسیم کرے. اور ہر فرد جو فرد ہے سوئٹزرلینڈ کی آبادی کا، ہر شہر جو ہے کم از کم اس کی 50% آبادی تک یہ تعارف حاصل ہو جائے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے، امن پیار اور محبت کی تعلیم ہے، اور جو لوگ تم دیکھتے ہو میڈیا میں سنتے ہو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا کھوکر صاحب؟ جی، دعا کی ضرورت ہے. ہاں، دعا کی ضرورت ہے، اور آپ کو ہمت اور محنت کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، چلیں آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد گر صاحب، ناظم ریجن ویسٹ. اچھا ہاؤ مینی انصار آر ان یور ریجن؟ 44. 44, ماشاء اللہ. Yes, 44. 25 in Bern. Are they active and cooperative? Yes, they are active. They cooperate very good. Yes, they are very active. They also make face-to-face tabligh, and
distribute mask. Alhamdulillah. Okay, Allah bless you. Sit down. Next. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. خاکسار کا نام کامران کیسر ہے اور خاکسار کو زعیم مجلس نیو شیتل کی ذمہ داری دی گئی ہے اور خاکسار نیو احمدی ہے. نیا احمدی ہے؟ جی. کب بیعت کی تھی؟ 27 جون 2019 کو. اچھا، تو اب تو 21 آنے والا ہے. 20 اور 21 ابھی تک نئے ہی ہیں. ٹھیک ہے، 9 ہوئے ہیں، 3 سال پورے نہیں ہوئے. جی. 3 سال پورے ہو جائیں گے پھر ہم نئے نہیں رہیں گے. جی. کہاں سے آئے تھے؟ لاہور سے. کیا کرتے ہیں یہاں؟ یہاں ابھی زبان کا کورس کر رہا ہوں اور ساتھ کام بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا پڑھا ہوا ہے آپ نے پہلے؟ میں نے ماسٹرز کیا ہوا حضور میتھمیٹکس میں. اچھا اچھا، تو یہاں اسائلم کیا تھا؟ جی. اچھا، شادی بھی کی تھی یہاں؟ نہیں، شادی پاکستان میں کی ہوئی تھی. بیوی احمدی ہے؟ جی، اللہ کے فضل سے ہو گئی احمدی. ہو گئی ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. اور باقی سب خیریت ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حضور. گزشتہ ماہ میری والدہ وفات پا گئی تھی پاکستان میں. تو اچھا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، رحم فرمائے. آمین. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. جی، ان کو پتہ لگ گیا گھر والوں کو آپ کے کہ احمدی ہو گئے؟ جی، میری والدہ سے ہوتی رہی ہے بات چیت. انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہاں پہ حالات و واقعات اور رشتہ داروں کی وجہ سے وہ مجبور تھی. اور ہاں نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو خیر علیحدہ بات ہے. ویسے آپ کے باقی رشتہ داروں کو پتہ ہے کہ آپ احمدی ہے؟ جی. جی حضور. چلیں پھر، اللہ فضل کرے. السلام علیکم. بیٹھ جائے. آمین. جزاک اللہ. At the end, a couple of Amla members were able to ask questions. One asked that as Allah the Almighty has created other worlds, whether the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was also sent as a prophet for them. ظاہر ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں تو جہاں بھی عالمین آپ کے لیے عالمین محدود نہیں ہیں. ہر نبی، بعض اور انبیاء بھی جن کے لیے عالمین کے لفظ استعمال ہوا، لیکن ان کا عالمین جو تھا وہ محدود دائرہ تھا جہاں تک وہ بھیجے گئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب بھیجا گیا تو وہ تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا. اور یہ پیغام جب اس دنیا کا رابطہ کسی اور دنیا سے ہوتا ہے اور وہاں بھی آبادی ہے اور وہاں عقل اور شعور بھی ہے اور وہاں مذہب پہنچتا ہے، تو ظاہر ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی نبی ہوں گے. اور جہاں جہاں بھی پیغام پہنچتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کہہ کے اپنے آپ کو پھر قرآن کریم میں رحمۃ للعالمین وسلم کو فرمایا. اور عالمین آپ کے عالمین کو وسعت دیتی، جتنا جہاں جہاں آپ کا پیغام پہنچتا جائے گا وہاں تک وسعت چلتی چلی جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے. اور بہرحال اس وقت ان کو ماننا پڑے گا. ابھی تو آپ دنیا کو پہنچا دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس دنیا کو، یہی بڑی بات ہے. اب تو آپ کو سوئٹزرلینڈ کو بھی نہیں پہنچا سکے 1% کو بھی، تو باقی عالمین کی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. پہلے اپنے گھر سے شروع کریں نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے باقی کام کرنے ہیں، وہ وہاں تک بھی پیغام پہنچا دے گا. ٹھیک ہے، جب وہاں سے رابطے ہوں گے. چلے پھر، اللہ حافظ ہو. زعیم صاحب آپ نے، صدر صاحب. حضور جزاکم اللہ حسن جزا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کارکنان کے لیے دعا کی درخواست ہے، MTA کے کارکنان کے لیے دعا کی درخواست ہے. چلیں، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. جزاکم اللہ.